بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ الکہف کے اوپر ہے۔ آپ لوگ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ فرائیڈے والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ فرائیڈے والے دن جمعۃ المبارک والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، آئندہ جمعہ تک اس بندے کے لیے ایک نور جگمگاتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا اگر کوئی بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے، وہ بندہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے ویڈیو سورۃ الکہف کے اوپر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کی تلاوت سنی ہے سورۃ الکہف کی، تو 5 غلطیاں ایسی میں نے دیکھی ہیں جو تقریباً ہر انسان کرتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ شاید وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی غلطیاں لازمی ہوتی ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے تقریباً 95% میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سورۃ الکہف ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں، لیکن 5 غلطیاں وہ لازمی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ 5 غلطیاں ہم نے دیکھنی ہیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کی جو پہلی آیت ہے، ہم ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر۔ پہلے ہم سوچتے ہیں کہ فرائیڈے ہے، ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی ہم تلاوت کر لیں، ہم دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، افضل بہتر چیز یہی ہے کہ آپ یہاں پہ سٹاپ کریں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ ٹھیک ہے، سٹاپ کریں، سانس لے لیں، پھر اگلی آیت شروع کریں۔ اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے ملا کے ہی پڑھنا ہے، تو اس آیت کے اوپر دیکھیں سکتہ لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو سکتہ کرنا پڑے گا۔ سکتہ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو خاموش کر لینا ہے، لیکن سانس آپ نے نہیں توڑنا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا۔ تو مطلب سانس وہی ہے جو پیچھے سے آپ کی آ رہی ہے، آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو خاموش کر لینا ہے، پھر آپ نے قیما لینذر پڑھنا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سٹاپ کریں۔ اکثر لوگ سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، سٹاپ بھی نہیں کرتے اور سکتہ بھی نہیں کرتے، تو یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ اس چیز کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ سٹاپ کریں، اگر سٹاپ نہیں کرنا تو سکتہ کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ عوجا کہہ کے سانس نہیں توڑنا، آواز کو خاموش کر لینا ہے ایک لمحے کے لیے، پھر آپ نے قیمن پڑھنا ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے جو اکثر لوگوں کے اندر میں نے دیکھی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ غلطی کے اندر۔ یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 16 ہے، 16 آیت ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا۔ یہاں پر میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں فَأْوُوا، وہ واؤ کی آواز کی بجائے حمزہ کی ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں، او پڑھتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ او نہیں ہے۔ حمزہ کے اوپر جو ہے وہ الٹی پیش اور مد نہیں ہے، واؤ کے اوپر ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ پڑھتے ہیں اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، او نہیں ہوگا، آپ نے واؤ کی ساؤنڈ نکالنی ہے، فَأْوُوا، فَأْوُوا، واؤ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فَأْوُوا، وو آپ نے واؤ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، فَأْوُ کے ساتھ پڑھتے ہیں، او نہیں ہے یہ، فَأْوُوا، واؤ کے ساتھ آپ اس کو ریڈ کریں۔ ٹھیک ہے، دوسری غلطی یہ ہے۔ اس کے بعد اس کے نا بالکل نیچے آپ آ جائیں، ایک لفظ ہے مِن رحمتہ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے اکثر سے، اکثر لوگ یہاں پہ ریڈ کرتے ہیں وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، ہَيِّ نہیں ہے،
اب یہاں پر یا کے بعد حمزہ ہے تو آپ نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے. تو کبھی بھی اگر کوئی بھی حرف حمزہ کے ساتھ ملتا ہے نا تو جھٹکا لگا کے جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ نہیں آپ نے کہنا, وَيُهَيِّئْ لَكُمْ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. اس طرح سے ہے. اوپر والا کیا تھا؟ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ فَأْوُوا او نہیں آپ نے کہنا, واو کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ, جھٹکا لگا کے آپ نے پڑھنا ہے وَيُهَيِّئْ نہیں آپ نے کہنا. 3 غلطیاں ہو گئیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہاں پر دیکھیں لفظ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پڑھتے ہیں لِشَاءٍ, وہ کہتے ہیں جی شین کے بعد الف ہے تو ہم نے شین کو الف کے ساتھ ملایا, لِشَاءٍ نہیں, غلط ہو جائے گا. الف کے اوپر دیکھیں سرکل بنی ہوئی ہے تو مطلب الف کو یہاں پر آپ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, شین کو یا کے ساتھ آپ ملائیں گے. یا کے اوپر جزم ہے, جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے وہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پیچھے جو حرکت والا حرف ہے نا میرے ساتھ ملایا جائے. تو شین کو حمزہ یا کے ساتھ آپ ملائیں گے. لِشَيْءٍ لِشَاءٍ نہیں پڑھنا آپ نے. الف کے اوپر سرکل آ گئی ہے, دائرہ آ گیا ہے تو الف کو آپ ختم کر کے شین کو یا کے ساتھ ملائیں گے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءٍ إِنِّي, لِشَاء نہیں ہوگا, لِشَيْءٍ لِشَيْءٍ. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. 4 غلطیاں ہو گئیں. ایک آخری غلطی کو دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں لفظ ہے فَانْطَلَقَا, یہ سورۃ الکہف کے اندر بار بار استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, فَانْطَلَقَا کے بعد وقفہ لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو سکتہ کے بارے میں بتایا ہے کہ آواز کو خاموش کر لینا ہے ایک لمحے کے لیے, لیکن سانس نہیں آپ نے توڑنی. لیکن جہاں پر یہ دیکھیں وقفہ لکھا آ جائے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لمبا سکتہ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ سکتہ میں 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو خاموش کرتے ہیں تو آپ نے وقفہ کے اندر 3 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو خاموش کرنا ہوتا ہے. وہی حساب ہے, آواز کو خاموش کر لینا ہے لیکن سانس ہم نے نہیں توڑنی. ٹھیک ہے, تو ہم نے تھوڑا سا زیادہ سکتہ کرنا ہے, لمبا سکتہ کرنا ہے. فار ایگزامپل فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا, اس طرح سے ہے. وقفہ یہ بار بار آئے گا فَانْطَلَقَا کے بعد. اس کا مطلب ہے آپ نے ذرا زیادہ لمبا سکتہ کرنا ہے. سکتہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. وقفہ جہاں پر بھی آئے گا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ پڑھتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَ, نہیں, وقفہ آ گیا ہے تو یہاں پر لمبا سکتہ آپ کریں گے, پھر آپ اس کو ریڈ کریں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ان 5 غلطیوں کو آپ دور کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.